سلام پیارے ناظرین سامعین حضرات، آپ کو میرا پیار بھرا سلام۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ آپ کے اور ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، تو اس مہینے کے اندر ایک تہوار پڑنے جا رہا ہے جس کا نام ہے ہولی۔ تو پیارے ناظرین، یہ جو ہولی کا تہوار رمضان کے مہینے میں پڑا ہے، بہت سے عاملین مجھ سے وظیفہ مانگ رہے تھے کہ حضرت ہاشمی صاحب ہولی پہ کرنے والا جس کے اندر کچھ کفریہ کلام وغیرہ نہ ہو تو ایسا وظیفہ آپ ہمیں دیجیے۔ تو اس میں کا ایک خاص وظیفہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، بہت زبردست نایاب حاضری ہے، اور اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ اور ایسی زبردست حاضری ہے کہ اچھے سے اچھے عاملین جو ہیں وہ دنگ رہ جائیں گے، اور ایک رات کی یہ جو بھی حاضری کی کرامات ہے ایک رات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وظیفے کے اندر ایک رات میں حاضری ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے اندر آپ کو باطنی آنکھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باطنی آنکھ کھلی ہو یا بند ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب حاضری ہوتی ہے تو عاملین کے سامنے وہ ڈائریکٹ چیز آتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں وظیفے کے اندر، جو عاملین آگے میں بتاؤں گا، ڈرے نہیں اور بے جھجک اس چیز کو اپنے پورا مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور پیارے ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت اللہ آپ سب کے گھروں میں اور ہمارے گھروں میں نازل فرمائے۔ اس کشمکش کے ماحول میں کہ ہماری والدہ کی طبیعت کچھ ناساز ہے، پھر بھی میں آپ کے لیے یہ وظیفہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا جو وقت ہے وہ نزدیک ہے، اور عاملین کو اس وظیفے کی کچھ سخت ضرورت ہے، اور میرے پاس بھی سخت تقاضا ہے، اس لیے میں یہ وظیفہ آپ کو سونپ رہا ہوں۔ اور پیارے ناظرین، میری باتوں سے یا میرے ویڈیو میں کسی بھی طرح کی کوئی بات کسی کو دل کو چبھی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ رمضان کا مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس میں میں نہیں چاہتا کہ میرے بھی کسی وجہ سے اعمال جو ہیں اٹکے رہ جائیں، تو میں اپنی ویڈیو کے ذریعے سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ چلیے تو پیارے ناظرین، میں اب آپ کو وظیفے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اس وظیفے کے اندر آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوں گی 4 کیلے اور کچا سوت، ٹھیک ہے، رولی بھی کہتے ہیں اس کو، وہ آپ کو گیرو کلر کا چاہیے ہوگا۔ ایک گلا اون کا ہوتا ہے نا، اتنا بڑا جو ہاتھ میں آتا ہے، اتنا بڑا آپ کو وہ کچا سوت چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا یہ کس کام آئیں گی آپ کے، ٹھیک ہے۔ اور چاہیے ہوگا اس کے اندر آپ کو لوبان، ٹھیک ہے، گوگل لوبان، یہ آپ کو بخور جلانے کے لیے چاہیے ہوگا، اور کوئلہ، ٹھیک ہے، دہکانے کے لیے، اور کوئلہ دہکانے کے لیے آپ کو ساتھ میں کپور کی ایک ٹکی رکھنی ہوگی۔ پھر آپ کو چاہیے ہوگا اس کے اندر 7 رنگ کی مٹھائی، ٹھیک ہے، اور 4 جوڑے لونگ کے، اور 4 بتاسے، وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ کس لیے چاہیے ہوں گے۔ اور پیارے ناظرین، اس وظیفے کے لیے آپ کو ایک خالی میدان، جو زمین بنجر ہو، ٹھیک ہے، بالکل دور دور تک بنجر پڑی ہوئی ہو، اس کے اندر کوئی پیڑ درخت وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایسی جگہ مختلف ممالکوں میں موجود ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے ویڈیو کو دور دراز کے لوگ دیکھتے ہیں، اور ایسا کہیں بھی ناممکن نہیں ہے کہ آپ کو خالی میدان نہ ملے، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ ہر ملک میں خالی میدان دور دور تک جس میں کچھ نظر نہیں آتا ایسے موجود ہیں، آپ کو ایسی جگہ کی تلاش کرنی ہے۔ اور پیارے ناظرین، اس وظیفے میں آپ کو کپڑے جو پہننے ہوں گے وہ بلیک کلر کے، ٹھیک ہے، کالے کلر کے کپڑے لینے ہوں گے، اور بچھانے کے لیے ایک 5x5 کا ٹکڑا بلیک کلر کا لینا ہوگا، ٹھیک ہے، اور توشہ رکھنے کے لیے 2x2 کا ایک بلیک کلر کا کپڑا لینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیز لے کے آپ اس میدان میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنا وظیفہ پڑھتے وقت جو رخ رکھنا ہے وہ مشرق کی طرف رکھنا ہے، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے۔
अब आप सबसे पहले वहाँ मैदान में बैठकर वो जो आपने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया था उसको बिछाएं, ठीक है। और फिर उस पर बैठ के और काबे की तरफ रुख करके पहले कीलों को तैयार करें, अपनी जो आपने पीछे मैंने बताई थी वो, ठीक है, ली है। तो उस पर सबसे पहले आप 3 मरतबा यानी 3 मरतबा अतल कुर्सी चारों कुल हर कील पे पढ़ के दम करें, ठीक है। फिर आप एक चौकोर, ठीक है, दायरा कीलों का तैयार करें। हर कील में जो दूरी रहनी चाहिए वो 9 फीट की रहनी चाहिए, चौकोर साइज में चौखंटी तरीके से जो आप दायरा बनाएंगे तो 9 फीट की दूरी रहनी चाहिए, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से क्यों रहनी चाहिए, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा जब मैं इस वजीफे की सारी बातें आपको बताऊंगा। अब वो जो कीलें आपने तैयार करी हैं, ठीक है, उन कीलों को लें। सबसे पहले एक कील गाड़ें और उस पर कच्चा सूत जो आपने रोली का लिया था और उसको लपेटें, ठीक है। लपेटते वक्त ये कहें कि बस्तम रुकावट इस वजीफे में या जिब्राइल, ठीक है। फिर दूसरी कील पे इसी तरीके से गाड़ के और आप फिर वो कच्चा सूत लपेटे, फिर कहें बस्तम रुकावट इस वजीफे में या मिकाइल, ठीक है। फिर तीसरी कील गाड़ें और तीसरी कील पे भी वो कच्चा सूत लपेटें, फिर कहें बस्तम रुकावट इस वजीफे में या असराफिल, ठीक है। फिर चौथी कील गाड़ें ज़मीन में और फिर इसी तरीके से आप कहें कि बस्तम रुकावट इस वजीफे में या अज़राइल, ठीक है। फिर आपने जो पहले कील गाड़ी थी उस पे ये सूत लपेटें और लपेटने के बाद वहाँ पे आप खड़े होकर कहें कि दुहाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। 3 बार दुहाई लगाएं और उस पे दम कर दें, ठीक है। वो आपका जो इशार होगा वजीफे का इशार होगा। अब आई आपके इशार की बारी, ठीक है। फिर आप उसके बीच में बैठ के और जहाँ पे आप बिल्कुल मुंह करके मस्जिद की तरफ बैठेंगे उसी बीचों बीच के दायरे से आप लेट जाएं, ठीक है। पैर आपके बीचों बीच सेंटर में रहें और लेट जाएं, हाथ आप अपने सीधे कर दें, ठीक है। एक छुरी लें लोहे की 4-5 इंची की, पूरी लोहे की हो, उसका बेट वगैरह कोई भी प्लास्टिक वगैरह लकड़ी का ना हो। उस पर चारों कुल अतल कुर्सी, ठीक है, 7 मरतबा पढ़ के दम करें और जहाँ तक आपके लेटने के बाद हाथ जाएं उस जगह पे रखें और गोल एक दायरा बनाएं, ठीक है, उतने ही बीच में, ताकि इशार के अंदर आपको कोई डर घबराहट वगैरह चक्कर वगैरह आके बेहोशी तारी हो तो आप गिरें या लेटें तो आपका हाथ पैर इशार से बाहर ना निकले, ठीक है। इसी वजह से ये जो इशार है वो करवाया जा रहा है। जो सही उस्ताद होगा उसी को असल इशार की मालूमात होती है। वजीफ़ा पढ़ने के लिए तो कोई भी बता देता है, कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें बता देगा, बस इशार करके बैठ जाओ और पढ़ लो और कामयाब हो जाओगे। मगर ये नहीं मालूम कि अगर वजीफ़ा बिल्कुल सटीक सही है और उसके सामने कोई चीज़ आई तो वो आज इंसान जो होता है भागने लगता है, घबराने लगता है या बेहोश हो जाता है, तो फिर उसका इशार से हाथ पैर बाहर आता है तो वो चीज़ उस पर अटैक कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इशार इतना ही, जैसी जो मैंने बताया है, इतना लंबा चौड़ा हो कि उसमें आप लेट बैठ जाएं और आप अगर बेहोशी तारी हो, गिरे पड़ें तो आपका हाथ पैर बाहर ना निकले, आपको कोई नुकसान वगैरह ना हो, ठीक है। यही पहचान है सही उस्ताद की और कामयाब वजीफ़ा देने वाले की। अब ये सब चीज़ें मैंने आपसे क्यों करवाई, आगे वजीफ़े में जो होने वाला है उसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। जो कच्चे सूत का इशार था वो आपके वजीफ़े का था, अब जो इशार अंदर बांधा है वो आपकी हिफाजत का इशार है, ठीक है। आप डबल इशार में सेफ हो चुके हों, ठीक है। इससे आपको कोई भी चीज़ या कोई भी रुज्जत या कोई भी मसला पेश नहीं आएगा, ठीक है। दोस्तों, प्यारे साथियों और नाज़रीन हज़रात, ये सब चीज़ें 25 साल उस्ताद की खिदमत करने के बाद मिली हैं। आपको तो बस यूट्यूब पे यूं ही आसानी से मैं दे रहा हूँ, क्या समझे। मुझको दुआ के लिए ज़रूर याद रखना। अब आप ये सब चीज़ें तैयार करके इशार वगैरह की अपने पढ़ाई पे बैठ जाएं, वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। जब आप
وظیفے کی پہلی سیڑھی چڑھو گے تو سب سے پہلے آپ کو شیاطین جو حدوثت سے دنیا سے رخصت ہو چکے لوگ ہیں ان کے جو ہمذات ہیں وہ عجیب و غریب حالت میں کٹے پھٹے سڑے گلے آڑے ٹیڑے جیسے بھی ہوں گے بڑے خوفناک دہشتناک آپ کے سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جب آئیں گے تو آپ ان کو دیکھیں تو نظر انداز کریں، اپنا وظیفہ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، ایسے بیٹھیں جیسے کہ آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے۔ تو وہ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے وہ آپ کی طرف آئیں گے جو آپ کا باہر والا دائرہ ہے، ٹھیک ہے، جو کچے سوت کا اشار ہے، وہ 2 انچ زمین سے کیوں اٹھا کے باندھا گیا، جیسے وہ اس طرف بڑھیں گے تو وہ اس اشار میں اٹکیں گے، ٹھیک ہے، باہر والے میں، اور اٹک کے آپ کے اشار کی طرف جیسے گریں گے تو وہاں پہ ایک تیز ان کو جیسی بجلی کا شاٹ لگتا ہے نا، کرنٹ، ایسی روشنی سی ہوگی اور جھٹکا لگے گا، وہ واپسی ادھر جا کے گریں گے اور سب غائب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باہر والے اشار میں وہ اٹکیں گے، ان کے پیر جو آپ کی طرف بڑھیں گے اور اندر والے سے ٹکرا کے روشنی سی ہو کے کرنٹ کا ایک شارٹ جیسی سرکٹ میں بلاسٹ ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا اور وہ سب چیزیں غائب ہو جائیں گی۔ پھر آپ پڑھتے رہیں، بس یہ پہلی سیڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے یہاں وظیفے کی دوسری سیڑھی آپ چڑھو گے تو آپ کے سامنے خوبصورت پریاں وغیرہ آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو لبھائیں گی، اپنی طرف مائل کریں گی، آپ کا دل بھی ان کی طرف مائل ہو جائے گا اور آپ وہ سب چیزیں جو بھی پہلے ہوئی تھی وہ بھول جائیں گے اور ان میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن نظر انداز کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کی طرف مائل نہیں ہونا ہے۔ اب بس اپنے وظیفے پہ دھیان رکھیں، پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے وہ نیلے کلر کی فلم بھی چلے گی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہوں گے سمجھنے والے، نیلے رنگ کی فلم چلے گی، اس کو ان کی طرف مائل ہو کے مت دیکھنا، اپنے وظیفے میں دھیان رکھنا۔ بنا کپڑوں کے ہو جائیں گے، ناچنا گانا شروع کریں گے آپ کی طرف، آپ کو عجیب اور غریب اشارے کر کے لبھانے کے لیے بلائیں گے، لیکن آپ اٹھنا نہیں، ادھر جانا نہیں، دھیان نہیں رکھنا۔ جیسے ہی وہ ناچتے کودتے آپ کے اشار کی طرف بڑھیں گے تو جو باہر والا کچے سوت کا اشار ہے وہ بھی اس میں ہلک کے آپ کے اشار سے ٹکرا کے اور غائب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے وظیفے کی تیسری سیڑھی چڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری سیڑھی میں، ٹھیک ہے، آپ کو جو بنجر میدان ہے وہ ہرا بھرا نظر آنے لگے گا، کیا سمجھے، اس میں حیوانات آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، بڑے عجیب اور غریب خطرناک دہشت گرد کی طرح دکھائی دینے والے وہ حیوانات آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے آپ کو کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور جیسے آپ طرف آئیں گے وہ بھی باہر والے اشار کے اندر اٹک کے آپ کے دائرے سے ٹکرا کے غائب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب چوتھی سیڑھی آپ عمل کی پوری کریں گے وہ آپ کی کامیابی کی سیڑھی ہوگی۔ یہ سب ایک ہی رات میں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی لمبے سمے کی، وقت کی، دنوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اور وہ ہرا بھرا جنگل بھی آپ کے سامنے سے غائب ہو جائے گا، وہی ویران جگہ جو آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہی نظر آئے گی، اور پھر سامنے دیکھیں گے جب چوٹی سیڑھی آپ چڑھیں گے کہ بہت تیز دھول مٹی اڑتی ہوئی آ رہی ہے اور کچھ بچے بھی آپ کے ادھر آس پاس کھیلیں گے، ٹھیک ہے، اور انسان وغیرہ بھی چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ جب وہ دھول آپ کے سامنے سے آنکھوں کے ہٹے گی تو اس پہ دیکھیں گے ایک عجیب اور غریب جانور ہے، اور اس پہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جانور ایسا ہوگا، اس کا جو جسم ہوگا وہ بھینس کی طرح ہوگا، گردن اونٹ کی طرح ہوگی، اور اس کے جو دانت ہوں گے وہ حیوانات کی طرح ہوں گے، جیسی حیوانوں کے دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہے گا اس سے جو 2 لوگ بیٹھے ہوئے کہ آقا بھوک لگ رہی ہے، اب تو کچھ کھلا دو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ کہیں گے نہیں ابھی چل، ٹھیک ہے، سامنے چل، آپ کی طرف اشارہ کریں گے، کہیں گے اس کے پاس تک چل پھر کھلائیں گے، تو وہ پھر کہے گا اور بیٹھ جائے گا زمین پہ، تو وہ کہیں گے اچھا چل ایک کام کر، یہ جو لوگ بچے کھیل رہے ہیں ان کو کھا لے، تو وہ ان کو کھا لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب ان کو کھا لے گا کہے گا ابھی پیٹ نہیں بھرا، ابھی اور کھانا ہے، بھوک لگ رہی ہے بہت تیز، ابھی پیٹ ہی نہیں بھرا، تو وہ پھر انسان جو چل پھر رہے ہوں گے وہ ان کو کھلا دے گا، ٹھیک ہے۔ جب وہاں کچھ نہیں بچے گا،
انسان وغیرہ کھانے کے لیے، تو پھر بولیں گے اب تو اس کے پاس چل اور اس کو کھا لے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو منظر ہوگا بڑا دہشت ناک اور خطرناک ہوگا۔ آپ نہ بھاگیں نہ کسی طرف اپنا دھیان مائل کریں، بس اپنے وظیفے کی طرف دھیان رکھیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو جانور ہوگا آپ کے اِشارے کے باہر آتے آتے اس جانور کے بھی پیر اس میں اٹکیں گے اور وہ غائب ہو جائے گا، اور وہ دونوں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو شاباشی دیں گے، وہ کہیں گے کہ شاباش داد ہے تیری ہمت کو کہ تو نے ہم کو حاضر کرا اور بتا کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے کچھ بھی ابھی درخواست نہ کریں۔ سب سے پہلے جو آپ نے توشہ پیچھے لیا تھا وہ توشہ باہر ہی رکھنا ہے آپ کو، اشارے کے کالے کپڑا بچھا کے اس کے اوپر، اور جو 4 بتاسے اور 4 لونگ لی تھی ان میں سے 2 دونوں کے لیے الگ الگ رکھنا ہے، اور بولنا ہے یہ اپنا توشہ آپ قبول کرو، اور میرا یہ مقصد تھا آپ کو بلانے کا، اس مقصد کے لیے میں نے بلایا تھا۔ اب جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ ان سے کہنا کہ میرا جائز ناجائز یہ جو بھی کام ہوگا میں آپ کو بلاؤں، فوراً حاضر ہونا ہوگا، میرا کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کال قرار کروائیں اور ان کو رخصت کریں، اور پھر اپنا جو آپ نے چھری سے اشار کاڑا تھا اس پہ 3 بار چھری پہ ایت الکرسی دم کریں، پھر اشار کو کاٹیں، پھر اس کے بعد باہر آئیں اور پھر اپنے گھر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب جو وظیفے میں عبارت پڑھی جائے گی میں آپ کو اسکرین پہ لگا رہا ہوں، اس کو دیکھ کے صحیح سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بار میں عزیمت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کل اعوذ برب الفلق، ستارہ ٹوٹ گرا، من شر ما خلق، زمین میں بھبوتا سنگھ بھیرو حاضر ہو، ست وچن کہے قرآن کریم نے، میرا کہا حاضر نہ ہو تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی آن آن آن، ٹھیک ہے۔ یہ جو نیچے لکھا ہے نا خالی سلیمان کا نام ہے، آپ کو جس طریقے سے میں نے پڑھ کے سنایا ہے اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ ویڈیو لمبا ہو گیا ہو، وظیفہ اگر پسند آئے تو آپ لائک شیئر فالو کومنٹ ضرور کریں۔ ویڈیو کی جو بھی عمل کی اجازت ہے وہ آپ سبھی کو ہے، بس کہ جب اس وظیفے کو کریں تو اجازت لازمی لے لیں، کیونکہ کچھ کمزور دل والے ہیں بھائی، دیکھو میں کہتا ہوں کمزور دل والے اس لائن میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے، اس لائن میں نہ پڑیں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی کام کوئی مسئلہ ہے تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور ضرور شیئر کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ دیکھو اصلی چیز دی ہے، کچھ چھپایا نہیں ہے، اس کے اندر ساری بات کھول کے بتا دی ہے آپ کو۔ پھر بھی کوئی کمی بیشی ہو تو واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ معلومات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استاد کی سچی چیز تھی آپ کو دے دی، چلتا ہوں، ویڈیو لمبا ہو گیا کافی، خدا حافظ۔